السلام علیکم. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبائیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آئے. شکریہ.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين ألا لعنة الله على القوم الظالمين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اس کے ایک ہی گفتگو کا آغاز کیا جائے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے شروع آخر میں درود کا سہارا دے کے مرحومہ قریبی بنت فدا حسین اور مرحومہ قیصر فاطمہ بنت فدا حسین مرحوم کی بالکل اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ علیہ محمد خداوند عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ زمانے کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں، انسان نقصان میں ہے اگر وہ ایمان نہیں لایا ہے اور عمل صالح نہیں انجام دیا ہے، حق کی پیروی نہیں کرتا اور صبر سے کام جو یہ انسان خسارے میں ہے. لیکن وہ انسان خسارے سے باہر ہے جو ایمان لائے اپنے خدا میں اور حق کی پیروی کرتا ہے اور صبر سے کام کرتی ہے. اور جیسے کہ اس پہ مسلسل اسی سورے پہ گفتگو چل رہی ہے کہ اگر ہمیں اس کا بہترین پیکر دیکھنا ہے، بہترین مثال دیکھنا ہے کہ کون انسان خسارے سے باہر ہے، کون انسان خسارے میں جانے والے لوگوں کو بچانے والا ہے، تو وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں. اور اہل بیت وہ ہے جو ہر خسارے سے بچانے والے. اور خداوند عالم نے اسی لیے اہل بیت کو اس دنیا میں بھیجا، اور اہل بیت اس دنیا میں آنے کے بعد ان کا چاہے بچپنا ہو، چاہے اہل بیت کی جوانی ہو، چاہے اہل بیت کی سن درازی ہو، لیکن انہوں نے اپنے ہر ایک ارکان سے انسان کو بتایا کہ دیکھو اگر جیسے ہم کر رہے ہیں، جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اگر تم نے ہم میں سے کسی ایک کی بھی سیرت پہ عمل کیا تو تم ہمیشہ خسارے سے باہر. اس لیے کہ ہمارے امام کا بچپنا بھی آج کے یا قیامت تک کے لوگوں کے جوانی اور بڑھاپے سے بہت زیادہ افضل ہوا کرتا ہے. جو انسان چاہے جتنا بڑا عالم ہو، اس کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا
ہوتا جتنا ہمارے امام کے بچپنے میں علم ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ بہت لوگوں نے امام کا بچپنا دیکھا اور دیکھ کے یہ سوچا کہ ان کا یہ بچپنا ہے تو ابھی ان کے پاس، اس لیے کہ انہوں نے اہل بیت کو اپنے جیسا ہی سمجھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے جیسا سمجھ کے یہ سمجھا کہ اہل بیت کا بچپنا جیسے ہمارا بچپنا ہے ویسے ہی ان کا بچپنا ہوگا کہ ان کو علم حاصل کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ شاید اسی لیے ہمارے 11ویں امام کے بارے میں ہے، 9ویں امام کے بارے میں بھی ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے یہ کہا کہ اس امام کا بچپنا ہے، ابھی ان کو علم نہیں، ان کے پاس اتنا علم ہے کہ یہ کچھ جان سکے، کچھ بتا سکے، اس لیے انہوں نے اپنے حساب سے بادشاہ نے اس زمانے کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس کو امام کو پڑھانے کے لیے رکھا گیا، یعنی اس کے لیے ایک امام کے لیے ایک ٹیچر رکھا گیا، لیکن اس عالم کو جس کو ٹیچر بنا کے پیش کیا گیا رکھا گیا، اس کا قول ہے، اس نے فرمایا کہ میں جب امام کو سکھانے گیا تو میں امام کو کیا سکھاتا، امام نے مجھے اتنا سکھا دیا ایک دن میں جتنا میں نے پوری زندگی میں نہیں علم حاصل کر پایا۔ کلوات پڑھیے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ علم وہاں سے لے کر آتا ہے، اور یہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں جتنے بڑے عالم ہو وہ جب بھی اس علم کے سامنے آتے ہیں تو وہ ہمیشہ گھٹنیوں ٹیک لیتے ہیں، گھٹنیوں جھک جایا کرتے ہیں، اس لیے کہ امام کا علم ہے جو بہرحال دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ اسی لیے جب چھٹے امام یا چھٹے امام کا دور ہے اور اس زمانے کا عالم جس نے فرمایا تھا کہ میں نے اگر 2 سال امام کی زندگی میں نہ آیا ہوتا، امام کی زندگی اپنی زندگی کا وہ 2 سال جو امام کو دیا اگر وہ میرے زندگی سے نکال دیا جائے تو میری زندگی بیکار ہے۔ اس نے جب چھٹے امام کے زمانے میں کچھ مسئلہ لے کے آیا اور آنے کے بعد جب امام کے دروازے پہ دخت الباب کیا تو وہ آنے کے بعد اس نے جیسے ہی دخت الباب کیا کہ امام سے کچھ سوال کرے تو امام کے گھر سے ایک 5 سال کا بچہ برآمد ہوا جو کہ ہمارے اور آپ کے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اب جب اس نے دیکھا کہ یہ 5 سال کا بچہ آیا ہے تو اس نے اپنے ہی جیسا سمجھا اور اس نے سوال کیا کہ آپ کے بابا کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ تمہیں جو سوال پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لو۔ اب اس نے سوچا کہ یہ چھوٹا بچہ میرے کیا سوال کا جواب دے پائے گا، لیکن جب امام نے اصرار کیا تو اس نے اپنا سوال پیش کیا اور اس کے دل میں یہ تھا کہ یہ جو سوال میں کر رہا ہوں اس کا جواب مجھے نہیں ملے گا، لیکن جب اس نے اپنا سوال کیا تو جو وہ جواب سوچ کے آیا تھا اس سے کہیں زیادہ جواب اس کو مل گیا، اور جواب سننے کے بعد اس کا سر جھک گیا، اور اس کا سر جھکنا اس بات کی دلیل تھی کہ جو جواب ملا ہے وہ اس کے سوچے ہوئے جواب سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ صلوات پڑھیے اب یہ سوچئے یہ امام ہے، اب اللہ نے جو اپنی چیز بنائی، اپنے نشانیاں اس دنیا میں بنائی ہے، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔
کل کی گفتگو جہاں پہ رکی تھی کہ جو ہمارے لیے 5 عیدیں ہیں اور ہر عید اپنے آپ میں ایک پیغام لے کے آئی ہے. ہر عید ہم سے کچھ چاہتی ہے، کچھ کروانا چاہتی ہے، کچھ پیغام دے رہی ہے کہ ہم ہر عید کو کیسے منائیں. تو کل 2 عید کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، عید غدیر اور عید مباہلہ. لیکن جو ہمارے سال کی پہلی عید ہے عید زہرا، یہ عید ہمیں کیا کہتی ہے، ہمیں کیا پیغام پہنچا رہی ہے، اور خداوند عالم اس عید کے ذریعے ہم سے کیا چاہتا ہے. یہ عید کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس پہ توجہ کیا؟ یہ عید ہے کیا؟ عید زہرا ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں، اور وہ دن آتا ہے، دن سے شام گزرتی ہے اور ہم بھول جاتے ہیں. لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یہ عید ہے کیا، یہ ہم سے کیا چاہتی ہے اور کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا پیغام وہ ہے جو آج ہمارے دوسرے بھائی منا رہے ہیں، جو تہوار منا رہے ہیں. تو ان کا یہ تہوار کا جو ایک نچوڑ ہے کہ برائی پہ اچھائی کی وجہ. یہ عید زہرا اسی چیز کو، اسی پیغام کو ہم تک پہنچا رہی ہے کہ برائی پہ اچھائی کی جیت کا نام عید زہرا ہے. اس لیے کہ جب ظالم اپنے دور پہ حاوی ہوا اور اپنے زمانے کے امام سے بیعت کا مطالبہ کر لیا، تو امام نے اس بیعت کو اپنے پیروں تلے کچلنے کے لیے مدینے سے کربلا کا رخ کیا. اور جب کربلا کا واقعہ آیا، اس کے بعد ظالم نے اپنے طور پہ سارے ظلم، جتنا ظلم کر سکتا تھا وہ ظلم اس نے کر چکا. اور جب ظلم کر چکا، اس کے بعد خدا بند عالم نے اپنی خدائی دکھائی. اور ایک بندہ جس کا نام تھا جناب مختار، جب انہوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ کھڑے ہوئے، تو یہی ظالم تھی، جو یہی ظلمت تھی جو منہ کے بھل گر گئی. اور امام نے مسکرا کے یہ پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو، برائی چاہے جتنا بھی عروج پہ آئے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو زمین پہ جھکنا ہی ہوگا. سلوات پڑھیے بنا. اور خدا بند عالم اس عید کے ذریعے ہم کو ایک پیغام یہ بھیج رہا ہے کہ دیکھو، برائی کی طرف کبھی جانا، کبھی کسی پہ ظلم مت کرنا، چاہے وہ تمہارا اپنا ہو، چاہے وہ غیر کا ہو، چاہے تمہارا وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ تمہارا سگا بھائی بہن ہی کیوں نہ ہو. لیکن اگر تم ظلم کا راستہ اختیار کرو گے تو دیکھو، ظلم بہت دن تک چلنے والا نہیں. اس لیے کہ جب بھی دنیا میں ظلم آیا تو اس کو ایک نہ ایک دن سر جھکانا پڑا ہے. اور جو سر جھکایا ہے تو وہ اس دنیا سے ایسا نیست و نابود ہو گیا ہے کہ قیامت تک اس پہ ایسی لعنت برستی ہے کہ اس کو منہ چھپانے کی جگہ بھی نہیں ملتی. وہی مثال ہمارے سامنے عید زہرا لے کے آئی کہ جب یزید نے اتنا بڑا ظلم کیا، اس کے بعد جب جناب مختار نے امام حسین کے لیے آواز بلند کی اور اپنی تلوار نکالی، تو ظلم ایسا گر گیا کہ آج تک یزید پہ لوگ لعنت بھیج رہے ہیں. اور جب لعنت اپنے ایک مقام پہ چلتی رہی اور یزید والے جب اکٹھا ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ بہت یہ لعنت ہو گئی، اب اس کو لعنت کو روکا جائے.
اور لعنت کبھی رکنے والی نہیں ہے، اور کبھی ایک اللہ کا پیغام کبھی کم ہونے والا نہیں ہے۔ اور جیسے ہی لعنت کو دبانے کے لیے لوگوں نے جلوس نکالا کہ یزید پہ لعنت روکی جائے، وہ لعنت اتنی بڑی کہ جس کو پتا بھی نہیں تھا کہ یزید کون ہے، وہ آج جان گیا کہ یزید ایک لعنتی ہے اور ایک ظالم ہے، اس پہ ہمیشہ لعنت ہونا چاہیے۔ اور جو کبھی نہیں بھیجتے تھے آج وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے لعنت پہ لعنت بھیجنا شروع کر دیے۔ صلوات پڑھیے کہنا ہے کہ ہم حسینی ہے، ہم شیعہ اشنا شیعی ہے، تو ہمیں اس چیز کو جان دینا ہے کہ امام کی خوشی کس میں؟ امام کی خوشی اس میں نہیں ہے کہ ہم ظلم اٹھائیں، امام کی خوشی اس میں ہے کہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ لیکن خاتمہ ایسا نہیں کہ اگر کوئی کسی کو مار رہا ہے تو ہم جا کے اس کو بھی ویسے ہی مارنا شروع کر دیں، بلکہ امام جیسا چاہتے ہیں اس طرح سے ظلم کا خاتمہ کیا جائے۔ اس لیے کہ جب جناب مختار کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے امام سے انہوں نے اس چیز کا سوال کیا، اس چیز کو پوچھا، امام سے پہلے اجازت لیا، اس کے بعد حضرت مختار نے بدلے کے لیے کھڑے ہوئے، اور امام کی اس میں رضامندی تھی، اس لیے ظالم کو نیست و نابود کر سکے۔ اب ہمارا فرض کیا ہے کہ ہم اگر امام کے چاہنے والے ہیں، سچے شیعہ بننا چاہتے ہیں، تو ہم دیکھیں کیا ہم سے کسی پہ ہمارا کام ہے جس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی میں کہیں کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی کام کیا ہم تو اس سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، اس لیے کہ ہم نے جیسے کل بھی اس بات کو بیان کیا کہ اگر ہم نے ایک گھر بنایا تو کیا ہم نے گھر اپنے ہی حصے میں بنایا، کہیں ادھر سے ادھر سے کچھ لیا تو نہیں۔ اور جیسے کہ کل ہم سے کسی نے کہا تھا اس بات کو پیش کرنے کے لیے کہ اگر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں کسی کی زمین، کسی کی چیز ہم نے لے لی یا میرے باپ دادا نے لے لی ہے، جب ہمیں پتہ چل گیا تو کم سے کم ہم اس چیز سے پرہیز کریں، اس چیز کو چھوڑ دیں۔ کہنا آسان ہے، کہہ دینا آسان ہے، سن لینا بھی آسان ہے، لیکن کوئی کرتا نہیں۔ اس لیے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے والد نے 10 فٹ ادھر سے قبضہ کیا ہے تو ہم سوچیں گے کہ لاؤ 10 فٹ ہم بھی قبضہ کر لیں، کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک پیغام کسی نے ہم سے کہا تھا تو ہم نے اس کو پیش کر دیا، جبکہ یہ بات اگر مان لے تو ہونے والی ہے، ورنہ امید بہت کم ہے کہ آج کے زمانے میں اس بات پہ کوئی عمل کرے گا۔ سوال کریے اب جو دوسری عید ہے عید الفطر، یہ عید ہمیں کیا پیغام دیتی ہے؟ سب سے بڑا پیغام ہے کہ ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں کوئی غریب انسان، ایسا غریب انسان ہے جو ایک وقت کی روٹی اکٹھا نہیں کر سکتا تو اس کی مدد کرے۔ اس لیے عید فطر رکھی ہی گئی ہے نام فطرے سے، اور فطرہ اسی لیے نکالا جاتا ہے۔ فطرے کی شرط یہی شرط ہے کہ اگر آپ عید فطر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو چاند رات سے لے کر عید فطر کی نماز جب آپ پڑھنے جائے اس سے پہلے اپنا فطرہ نکال کے حقدار تک پہنچا دیا جائے، تبھی آپ کی نماز بھی قبول ہے۔
کہ آپ کا عید فطر کا فطرہ نکالا جا چکا ہے اور وہ حقدار تک پہنچ گیا ہے، جس سے وہ غریب جو سر جھکائے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کم سے کم وہ اپنے بال بچوں کے لیے نیا لباس لا سکے، نہیں تو ان کے لیے کچھ ایسا کر سکے کہ ان کے گھر کے بچے بھی عید منا سکے۔ سلوات پڑھیے یہ سب پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا اس منبر پہ بیٹھنے والے کا فرض ہے کہ اس منبر کا یہ تقاضا ہے کہ منبر پہ آنے کے بعد اس چیز کو بیان کیا جائے، کوئی عمل کرے گا تو اس کے لیے بھی فائدہ ہوگا، مرحوم کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ اس بات کو روز ریپیٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو سب لوگ کے سر جھکے ہوتے ہیں، لوگوں کا چہرہ اترا ہوتا ہے، بوریت محسوس ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے بوریت ہوگی، لیکن یہ چیز کا پہنچانا بہت زیادہ ضروری، کیونکہ عید فطر جب عید کے خطبے میں بیان کیا جاتا ہے تو عید کا خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تو لوگ نماز پڑھ کے جا چکتے ہیں، جبکہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ نماز 2 نہیں بلکہ 4 رکعت کی نماز ہے۔ لوگ 2 رکعت تو نماز پڑھتے ہیں، 2 رکعت چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے نماز جمعہ 4 رکعت، 2 رکعت خطبہ، 2 رکعت نماز، لوگ پہنچتے ہیں کہ نماز خطبہ ہو چکے، صرف نماز پڑھ لے تو وہ جمعے کی نماز مکمل نہیں ہوتی، اس لیے کہ آپ نے وہ خطبے کو چھوڑ دیا جو اس نماز کا جز تھا۔ ویسے ہی آپ اگر نماز عید فطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے آئے ہیں تو آپ پہ ضروری ہے، واجب تو نہیں لیکن ضروری ہے کہ اس 4 رکعت کو پورا ادا کرے۔ اگر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہے، تو آپ نے اگر محنت کر کے مسجد تک آ گئے تو 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھ کے اس چیز کو مکمل کرے۔ تو 2 رکعت لوگ پڑھتے ہیں، 2 رکعت چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ 2 رکعت وہ ہے جو کہ مولانا اپنے خطبے میں بیان کرتے ہیں، اور یہ خطبے میں اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن لوگ جا چکتے ہیں اور اس چیز کو اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے کوئی آ رہا ہے عید الفطر کی تو اس سے پہلے اپنا فطرہ نکالے، اور واجب ہے یہ کہ عید فطر کا فطرہ نکال دیا جائے۔ اور اس چیز کو، اور دوسرا اس سے خداوند عالم کیا چاہ رہا ہے کہ جب آپ نے 30 دن کی عبادت کیا ہے، 30 دن کا روزہ رکھ چکے ہیں، تب عید منایا جائے۔ وہ لوگ جو 30 دن کا روزہ رہتے ہیں وہی حقدار ہے کہ عید منائے، اور جو روزہ نہیں رکھتے بنا کسی وجہ سے ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عید فطر کو منائے۔ اس لیے عید الفطر ہے ہی روزے داروں کے لیے، بے روزے داروں کے لیے جو بنا کسی وجہ سے، بنا کسی پرابلم کے، بنا کسی مصیبت کے روزہ چھوڑ رہے ہیں، ان کو حق ہی نہیں ہے کہ عید منایا جائے۔ صلوات پڑھیے۔ اب اس میں خداوند عالم اس عید کو منانے سے پہلے ہمیں روزے رکھنے ہیں، اور جو خدا عبادت کیا ہے، جو خدا نے عبادت کرنے کو کہا ہے، اس کو ہمیں انجام دیتے رہنا ہے، تبھی ہمیں اصل میں عید منانے کا حق ہے۔ اس لیے کہ یہ جیسے کل بیان کیا تھا کہ یہ عید ہے کہ ماہ مبارک میں جو ہم گناہوں سے بھلے ہیں،
وہ گناہوں کے رزلٹ کا دن، اس امتحان کے رزلٹ کا دن عید ہے۔ ہم نے عید میں جو ماہ مبارک میں عبادت کیا ہے، اس عبادت کو بھول کے اگر ہم نے عید کے دن آ کر گناہ کر لی تو ہمارا ماہ مبارک ہی بیکار ہے، ہماری ساری عبادت بیکار ہو گئی، اس لیے کیونکہ ہم نے ماہ مبارک کو درک کیا نہیں۔ اس عبادت کو درک کر لینے کا نام عید ہے، اور عید فطر اسی کو کہتے ہیں۔ عید الفطر اس چیز کا ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم جو دھل کے آئے ہیں، اب اگلے سال جب عید کی جب ماہ مبارک کی پہلی تاریخ آئے تو ہم ایسے ہی رہے جیسے اس مہینے کا آخری دن ہم نے گزارا ہے، گناہوں سے پرہیز کر کے، ہر گناہوں سے پرہیز کر کے، ہر وہ چیز جو اپنے لیے ہم نے حرام کیا تھا، اس لیے کہ جب ماہ مبارک آتی ہے تو ہم اس دکانوں پہ جانا بند کر دیتے ہیں جہاں خدا بند عالم نے جانے سے منع کیا، اور باقی 11 مہینہ ہم بہت لطف لے کے کھاتے ہیں، اور یہ ہمیں اچھا لگتا ہے کہ بغل میں دکان ہے ایک عبداللہ صاحب کی، لیکن ان کی مٹھائی کوئی نہیں ہے، اس میں شکر زیادہ ہے۔ بغل کی جو دکان ہے، جو دوسری دکان ہے، وہ کھوئے کی ہے، اس کا ٹیسٹ الگ ہے، اس لیے ہم جب جائیں گے تو جانے کے بعد ہم یہ دکان پہ جانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں چیز مل رہی ہے جو میں ہماری زبان کو لطف دے رہی ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہماری چند روزہ زندگی کی ذرا سی زبان کو لطف دینے کے لیے ہم اس دکان پہ چلا جانا اپنے لیے شان و شوکت سمجھتے ہیں، لیکن ہم سوچتے نہیں جو ہمارا ابھی طویل سفر برزخ کا ہے، اس کے لیے جو ہم نے کیا اکٹھا کیا، اس کے لیے ہم نے جہنم خرید لی۔ اب یہ جہنم وہ ہے کہ ہم نے ابھی اس چیز کو نوش کیا، اس کے بعد جانے کے بعد ہم نے ہم جانے کے بعد مسجد امام باڑوں میں جانے کے لیے دعا کیا، اور اب ہماری دعا جب قبول نہیں ہوئی تو ہم نے شکوہ کیا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کرے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن ہم نے کیا کبھی سوچا کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی چند روزہ زندگی میں لطف لینے کے لیے اپنی آخرت کی زندگی کا لطف کھو دیا ہے۔ صلوات پڑھیے پر محمد کثرت نہیں چاہتے، ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم سچے دل سے چاہے ہم کچھ بھی پیش کریں وہ ہمارے خلوص دل سے پیش ہونا چاہیے۔ اگر دل کا خلوص ہمارا ہے تو ہمارا ایک چھوٹا سے عمل بھی قابل قبول ہے، لیکن اگر ہمارا لیے خلوص دل نہیں ہے، دکھاوا ہے، تو کچھ بھی قبول نہیں ہے۔ اس لیے یہی تو وجہ ہے کہ امام حسن کے دور میں جب معاویہ نے چاہا کہ امام حسن سے اپنی بیعت کروا لے تو اس نے امام حسن کو پیغام دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ شام آئے، آپ کو شام میں مہمان بنا کے بلانا چاہتے ہیں اپنے دربار میں، اور کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ آئے اور آپ کی لوگ زیارت کریں۔ امام جانتے تھے، لیکن امام نے کہا کہ ہم آئیں گے فلاں دن۔ جب امام کا آنے کا دن طے ہو گیا تو معاویہ نے اعلان کروا دیا پورے شام میں کہ امام حسن تشریف لانے والے ہیں فلاں دن۔ اب جو امام کے
चाहने वाले थे, उन्होंने जो पैसे वाले रईस थे, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने दौलत के हिसाब से इमाम के लिए तोहफा लेना शुरू कर दिया, तोहफे का एहतमाम शुरू कर दिया और अपने घर को सजाने लगे कि इमाम आएंगे तो इमाम मेरे घर मेहमान हैं। लेकिन उसी वक्त शाम में एक आदमी था जो बहुत गरीब था, जो जूते चप्पल टाका करता था। जब उसने भी सुना कि इमाम आने वाले हैं तो उसने भी अपने घर को सजाना शुरू किया। लेकिन गरीब था, उसकी एक छोटी सी घर था, छोटा सा घर था जिसे कहते हैं झोपड़ी, वो थी। अब उसने उसको सजाना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि तुम्हारा इतना छोटा से घर, इतने गरीब इंसान तुम्हारे घर पे इमाम क्यों आए, जबकि तुम इमाम के चाहने वाले इतने ज्यादा, इतने अमीर है, इतने बड़े बड़े आलीशान घर है, इमाम वहां आएंगे, यहाँ क्यों आएंगे। लेकिन उसको ये एतबार था कि मेरा इमाम वो है जो कि हमारे दिल के हाल को जानता है, हमको वो जानता है जो कोई नहीं जानता, वो मेरे दिल को जानता है कि इमाम को हम दिल से याद कर रहे हैं। जब उसने अपने घर को सजाना शुरू किया तो उसकी ज़ौजा ने कहा कि इमाम आएंगे तो सब उनको तोहफा देंगे, तुमने इमाम के लिए क्या तोहफा का सोचा है, तुम क्या इमाम को तोहफा दोगे। तो उसने कहा मैं जूतियों को टाकता हूँ, जूती बनाता हूँ, मैं इमाम के लिए एक नालैन बनाऊंगा अपने हाथों से। तो उसकी ज़ौजा ने कहा कि क्या इमाम तुम्हारे नालैन को कबूल करेंगे, इतने तुम्हारे इमाम के लिए इतने बड़े बड़े तोहफे का एहतमाम है। तो उसने कहा कि मैं इमाम को जानता हूँ, इमाम जरूर मेरी नालैन को कबूल करेंगे। अब वो किस तरह से नालैन को बनाना शुरू करता है, जब एक टाका लगाता है तो शुक्र का सजदा करता है, 2 रकात नमाज पढ़ता है, फिर एक टाका लगाता है, फिर 2 रकात नमाज पढ़ता है और इमाम के लिए इमाम का शुक्र करता है कि मुझे ये नसीब हुई, ये वक्त नसीब हुआ कि हम इमाम की ज़ियारत करेंगे और इमाम को तोहफा देंगे। यहाँ तक कि वक्त आया, इमाम शाम में आए और आने के बाद इमाम माविया के दरबार में गए। अब माविया ने ये इंतजाम किया, अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके उसने ये कहा कि देखो मैंने इमाम को बुलाया है कि इमाम को तोहफा दूं, और जब इमाम का तोहफा दूंगा कि इमाम माज़ल्लाह उसमें इतने ज्यादा इसको देख के उसमें गुम हो जाएंगे कि मैं उनसे बैत का मुतालबा करूंगा। इसलिए कि इंसान जैसा होता है सोच भी उसकी वैसी ही होती है। अगर कोई इंसान गुनहगार है तो उसकी सोच भी गुनहगार होगी, अगर कोई चोर है तो उसकी सोच भी चोरों वाली होगी, और अगर कोई ईमानदार है तो उसकी सोच भी ईमानदार वाली होगी। अब वो जैसे ही वहाँ इमाम आए, उसने गरीबों को रोकने के लिए अपने सिपाहियों को लगा दिया कि देखो सारे अमीर मेरे दरबार में आए, लेकिन मेरा गरीब कोई मेरे दरबार में ना आए। अब जैसे ही इमाम आए तो लोग इकट्ठा हुए और जितने अमीर लोग थे इमाम को तोहफा देना शुरू किया। अब एक तोहफे का माल लग गया। अब माविया ने देखा कि इतना ज्यादा तोहफा हुआ है तो उसने जितना तोहफा था उससे ज्यादा तोहफे का इंतजाम करके इमाम की तरफ आगे बढ़ा। अब जैसे ही वो आगे बढ़ा, इमाम तो वो है जो दिल के राज को जानते हैं, दिल की गहराइयों को जानते हैं। इमाम जानने वाले हैं कि तुम क्या चाहते हो। इमाम ने माविया से कहा कि ऐ माविया, तू क्या चाहता है मुझसे, और जो चाह के मुझे बुलाया है मैं उस चीज को कबूल करने वाला नहीं। अब माविया ने जैसे ही ये सुना तो इमाम से एक सवाल किया कि इमाम
کہ امام حسن جب آپ کو پتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں اور میں نے آپ کو کیوں بلایا تو آپ کیوں آئے؟ اس لیے کہ اگر آپ کو میرا تحفہ نہیں لینا تھا، بیعت میری نہیں کرنی تھی تو آپ آئے کیوں؟ تو امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا کہ میرا ایک چاہنے والا ہے جو میرے لیے میرا انتظار کر رہا ہے، میں صرف شام آیا ہوں تو اپنے چاہنے والے سے ملنے کے لیے اور اس کا تحفہ قبول کرنے کے لیے صلوات پڑھیے۔ اب جب معاویہ نے سنا تو اس نے کہا کہ سب کا تحفہ مل گیا آپ کو، اب آپ کو کس کا انتظار ہے؟ تو امام نے کہا کہ میرا جو چاہنے والا ہے، جو میرا سچا چاہنے والا ہے وہ ابھی باہر ہے، تمہارے سپاہیوں نے اس کو باہر روک کے رکھا ہے، وہ جب تک مجھ کو تحفہ نہ دے دے گا تب تک میرا یہاں آنا مکمل نہیں ہوگا۔ اور جیسے ہی اس نے کہا معاویہ نے تو امام نے کہا اپنے سپاہیوں کو ہٹا دو۔ جیسے ہی یہ سپاہی ہٹنا شروع ہوئے، لوگ وہاں سے ہٹنا شروع ہوئے، اب اس نے سوچا، اس غریب انسان نے سوچا، امام کے چاہنے والے نے سوچا کہ شاید اب امام سے میری ملاقات نہیں ہوگی، اور وہ سنجیدہ ہو کے واپس ہونے لگا۔ اب جب وہ واپس ہونے لگا تو امام نے آواز دیا کہ اے میرے چاہنے والے، اے میرے شیعے، اے میرے شیعہ، کیا تم مجھ سے ملے بنا ہی چلے جاؤ گے؟ اب جیسے ہی دیکھیے یہ امام ہے، امام ہم کو کیسا پسند کرتے ہیں، ہم امام کو شیعہ کہتے وہ بڑی بات نہیں ہے، امام کس کو اپنا شیعہ کہے وہ اصل میں شیعہ ہے، اس لیے کہ ہر انسان شیعہ اپنے آپ کو کہلوا سکتا ہے، لیکن امام جس کو کہہ دے کہ یہ میرا شیعہ ہے اصل میں وہی امام کا سچا شیعہ ہے۔ صلوات پڑھیے۔ جانتے ہیں کہ میرا کون چاہنے والا ہے اور کون ہم کو ہماری بات کے، ہمارے جو ہم نے کہا ہے اس پہ عمل کر کے بتا رہا ہے کہ ہاں ہم شیعہ ہیں، اس لیے کہ آج ہم وہ چاہتے ہیں، وہ مانتے ہیں جو ہمیں پسند آ جائے، لیکن جو امام نے کہا ہے وہ اگر ہم کریں گے تب امام کہیں گے کہ ہاں یہ میرا شیعہ ہے۔ تو امام نے جیسے ہی آواز دیا وہ مڑا، اس نے جیسے ہی اس نے مڑ کے کیا دیکھا کہ اب ہمارے اور امام کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، امام ہمارے سامنے ہے۔ اب جیسے ہی اس نے امام سے کی زیارت کیا، امام کے لیے جھکنے لگا، امام نے کہا کہ رکو، میرے لیے جو تم تحفہ لائے ہو وہ پہلے مجھ کو دو۔ امام کا تحفہ، امام کے لیے جو لایا تھا اس نے وہ تحفہ دیا، اور تحفہ اس نے جیسے ہی امام کو دیا تو امام نے اس سے سوال کیا کہ مجھے صرف تحفہ دو گے کہ مجھ کو پہناؤ گے بھی؟ اب وہ خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد اس کے آنکھوں سے اشک جاری ہوا اور وہ بھاگتا ہوا امام کے قدموں کے پاس آیا، اور اس نے امام کو وہ نالین امام کو پہنائی۔ اب جیسے ہی اس نے نالین پہنائی، امام نے کہا تم نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے تو تمہیں میں تحفہ دیتا ہوں کہ یہ جو تحفہ کا مار لگا ہوا ہے، جاؤ تم اب یہ لے لو اور اپنی زندگی بسر کر لو اور اپنی زندگی کو روشن بنا لو۔ اب جیسے ہی امام نے اس کو یہ تحفہ دیا، اس نے دیکھنے کے بعد وہ مسکرایا
اور مسکرا کے امام سے کہا امام بھلا یہ میرے کیا کام کا، میری چند روزہ زندگی میں یہ کیا کر لے گا، مجھے یہ تحفہ نہیں چاہیے، میرا تحفہ تو یہ ہے کہ آپ میرے جنت کی ذمہ داری لے لیجئے، مجھے جنت میں جانے کی ذمہ داری لے لیجئے، تو میں سمجھوں گا کہ وہ حقیقت میں میرا تحفہ ہے۔ امام نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ اب جیسے ہی جنت کی بشارت دینے کے بعد امام معاویہ کی طرف متوجہ ہوئے، اور دینے کے بعد امام نے معاویہ سے کہا اے معاویہ، جب یہ تمہارے دنیا کا تحفہ میرا ایک غریب چاہنے والا قبول نہیں کر رہا ہے، تو بھلا بتاؤ مجھے میرے نظر میں اس کی کیا اوقات ہوگی؟ میرا ماننے والا جب اس کو اپنی ٹھوکر کے برابر بھی نہیں سمجھتا تو میں بھلا اس کو کس طرح سے گزاروں؟ سلوات پڑھیے پر اور ابھی دوسری مسجد بھی ہے، اور بہرحال امام کا ہم تک یہ پیغام ہے کہ دیکھو میرے نظر میں دنیاوی مال کی قیمت نہیں ہے، لیکن امام نے ایک بات اور بتایا کہ دیکھو دنیا کو جتنے ہی عیش و آرام سے گزار سکو گزارو۔ امام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پھٹے کپڑے میں نظر آؤ، امام نے چاہا میرا شیعہ دنیا میں کھڑا ہو تو سب سے زیادہ اچھا لگے، سب سے زیادہ عالیشان کپڑا اس کا ہو، سب سے زیادہ عالیشان مکان میرے شیعہ کا ہو، لیکن وہ مکان وہ ہو کہ جو حلال روزی سے خریدا گیا ہو، جو کپڑا ہو جو سب سے اچھا ہو وہ حلال روزی سے خریدا گیا ہو، خمس دیے ہوئے پیسے سے وہ مکان اور کپڑا آیا ہو، اور دنیا میں جب کھڑا ہو تو لوگ دیکھ کے کہے کہ ہاں یہ شیعہ ہے، یہ ہے اصل میں مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا۔ اسی لیے جب خدا بند عالم نے دو لفظ اور رب کے مسائل کے لیے کہ جب امام نے جب خدا بند عالم نے ہمارے لیے خمس رکھی تو کہیں یہ نہیں کہا کہ سیلری آئے تو پہلے خمس نکالو بعد میں اپنی زندگی گزر کرو۔ خدا بند عالم نے کہا سال بھر عیش کر کے کھاؤ، سب سے اچھا کھاؤ، سب سے اچھا پہنو، سب سے اچھا اپنا گھر بناؤ، اور جو اپنے بچوں کو سب سے اچھی پرورش دو، جو سب سے اچھا ایون ہو وہ اپنی زندگی میں اتارو، اور اس کے بعد جو تمہارے پاس بچے اس کا خمس نکالو۔ اس لیے کہیں نہیں کہا کہ تنگ سے اپنی زندگی گزارو۔ آج کا جو انکم ٹیکس ہے وہ ہماری سیلری میں کٹتا ہے، لیکن جو خدا بند عالم کا انکم ٹیکس ہے وہ کہیں سیلری میں نہیں کٹتا، وہ ہمیشہ بچت میں کٹتا ہے۔ جتنی تمہاری سال بھر کی بچت ہے اس میں سے نکالو، نہ کہ پہلے دن نکال لو۔ یہ امام کا تقاضا، یہ خدا بند عالم کا ہم سے تقاضا ہے، اس لیے کہ یہ شہزادی کونین کا حق ہے، بہرحال اس کو ہمیں نکالنا ہے، اس لیے کہ یہ شہزادی کونین وہ ہے جن کا حق جب دشمنوں نے غصب کیا تو وہ باغ فدق تھا، جس کے لیے شہزادی کونین دربار تک گئی، اور دربار میں جانے کے بعد گھنٹوں کھڑی رہ کے اپنا حق مانگا ہے، اور جب ظالموں نے کہا کہ آپ کا یہ فدق، اس لیے کہ فدق اتنا بڑا ہے جو گئے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ شاید ہی ہمارا جونپور کا کئی گنا بڑا ہے فدق، اور اس لیے ہم چھوٹا کر دیتے ہیں باغ فدق لے کے، جبکہ یہ باغ فدق تو ایک حصہ ہے، پورا فدق شہزادی کو رسول خدا نے ہبہ کیا تھا، اور شہزادی کونین کی یہ میراث تھی
جسے ظالموں نے ان شہزادی کو نہیں دیا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ شہزادی پہ ایسا ظلم کیا کہ ابھی شہزادی کونین 18 سال کی ہے۔ آپ حضرات نے 18 سال عمر گزاری ہوگی۔ 18 سال عمر کیا ہوتی ہے؟ 18 سال کی عمر میں لوگ ابھی جینا شروع کرتے ہیں۔ وہ 18 سال کی زندگی میں شہزادی کونین نے سبت علیہ وسلم کا نعرہ دیا۔ شہزادی کونین نے اپنے بابا سے فریاد کیا تھا کہ اے بابا، آپ کے مسلمانوں نے مجھ پہ وہ ظلم کیے ہیں کہ اگر وہ ظلم دن پہ ہوتا وہ رات کی تاریخی میں تبدیل ہو جاتی۔ حضرتم اللہ شہزادی کونین فرماتی ہے کہ بابا، وہ مسلمانوں نے مجھ پہ وہ ظلم کیے کہ اگر پہاڑوں پہ پڑتے تو ریزے ہو جاتے۔ آزادارو، ارے شہزادی پہ کیا ظلم ہوا تھا؟ شہزادی کونین پہ وہ ظلم تھا کہ جلتا ہوا دروازہ شہزادی کونین کے پہلو پہ گرا دیا گیا۔ آزادارو، سن لینا آسان ہے، پڑھ لینا آسان ہے، لیکن ذرا تصور شرط ہے۔ ایک ہی سوچئے، اگر ہمیں ایک ذرا سے بھی پسلی پہ کوئی ایک چوٹ لگ جائے، کوئی ایک وار کر دے، کوئی چیز سے بھی ہلکی سی چوٹ لگ جائے تو سانس اوپر نیچے نہیں آتی۔ ہاں، لیکن اس بات پہ غور کیجئے گا کہ شہزادی کونین کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور شہزادی کونین نے 75 دن یا 90 دن کی زندگی گزاری ہے۔ آزادارو، ایک ذاکر نے پڑھا تھا کہ جب میں مسائل پڑھ رہا تھا، مسائل پڑھنے کے بعد جب شہزادی کونین کا مسائل پڑھ چکا، اس کے بعد جب میں جانے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک انسان بیٹھا ابھی تک رو رہا ہے، اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، اس لیے کہ مسائل سننے اور پڑھنے کا نام نہیں ہے، مسائل تصور کا نام ہے۔ اگر تصور کیجئے گا تو سینہ پھٹ جائے گا کہ اس نے سوچا، اس نے تصور کیا تھا کہ مولانا نے جب پوچھا کہ ذاکر نے پوچھا کیا وجہ ہے، تو اس نے کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں جانتا ہوں کہ پسلی پہ اگر ذرا سے بھی چوٹ لگ جائے تو انسان سانس نہیں لے سکتا۔ ارے وہ ہماری شہزادی نے 90 دن کیسے گزارے ہوں گے کہ جس کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، اور اس نے اپنا 90 دن کا سفر طے کیا۔ ہاں، شاید یہی تو وجہ تھی، ارے کہ جب مولائے کائنات شہزادی کونین کو غسل دے رہے تھے تو چیخ مار کے روئے۔ جب لوگوں نے پوچھا تو امام نے کہا ارے شہزادی نے ہمیں بتایا تک نہیں، اور شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، اور اس میں شہزادی نے اپنی زندگی گزر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا کا خدا ہے تسلیم و لیامل۔ آپ